السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر نیلم ریاست کے ناول حاصل وفا تم ہو کے ساتھ، اور یہ اس کی 9ویں ایپیسوڈ ہے. جلدی سے ناول کو شروع کرتے ہیں. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں. سارا چلیں کہاں؟ ہنی مون پر. وہ نیند کی غنودگی میں ہی مسکرائے. ابھی ہم نے ناشتہ کرنا ہے، واپس آ کر کر لیں گے. وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہنی مون سے اتنی جلدی واپسی ہو جانا ہے؟ یعنی بس جانا آنا ہی ہے؟ 1 مہینے تک آنے کا چانس ہے. پھر ناشتہ کر کے ہی جاتے ہیں، ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور امی کو تو پہلے ہی بڑا غم لگ جانا ہے کہ داماد پہلی دفعہ رات رہنے آیا اور میٹریس پر سویا. ٹکٹ بک ہے، 1.5 گھنٹے میں فلائٹ ہے. تم نے آتے وقت تو ذکر نہیں کیا کہ ایسا کوئی چکر ہے. تب ارادہ نہیں تھا. کیا اب بنا ہے؟ نہیں، کوئی 2 گھنٹے پہلے. اتنی جلدی انتظام کیسے ہوا؟ میں نے اپنے اسسٹنٹ کو پیغام بھیجا تھا، اب اس کا جواب آیا ہے. فلائٹ سے جانا ہے؟ ہاں. پھر تو مسئلہ ہو گیا ہے. کیسا مسئلہ؟ دھیان، میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے. وہ اس تشویش بھری آواز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا. پلیز تم آنکھیں تو کھولو، باقی سب میرا مسئلہ ہے. ایسے کیسے ایک دم سے اٹھ کر چل پڑیں؟ پہلے پیکنگ بھی تو کرنی ہوگی. وہ بھی ہو گئی ہے، ہمارا سامان پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچ چکا ہے. اٹھو، منہ دھو کر کوئی سا بھی آرام دہ لباس پہن لو. تم ایسے ہی جاؤ گے؟ ہاں. وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی. مجھے یقین نہیں آ رہا، ہر وقت ٹپ ٹاپ رہنے والے حضرت اس حلیے میں ایئرپورٹ جا رہے ہیں. میں امی کو کیسے مناؤں گی؟ ان کا اصرار یہی ہونا ہے کہ ناشتہ کر کے جاؤ. میں ان کو منا چکا ہوں. پیکنگ بھی کر لی، امی کو بھی منا لیا. لگتا ہے سوئے تو بالکل بھی نہیں. لمبی فلائٹ ہے، راستے میں نیند ہی پوری کرنی ہے. ٹائم کیا ہوا ہے؟ 6:45 بج چکے ہیں. 8 بجے کی فلائٹ ہے. دین، بھلے ایسی کیا ایمرجنسی تھی ابھی 5 بجے کے بعد کہیں میری آنکھ لگی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا. اس پورے ہفتے میں صرف یہی فلائٹ جاری ہے، اس لیے میں نے سوچا ہمیں نکلنا چاہیے. معذرت، تم سے پوچھے بغیر پروگرام بنا لیا. سارا نے بستر میں سے نکلنے سے پہلے ڈان کے گال پر بوسہ لیا. کوئی بات نہیں، اب مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ ہم آخر جا کہاں رہے ہیں. یہ تجسس ابھی باقی رہے گا کیونکہ تمہارے لیے سرپرائز ہے. سارا اس کو غور سے دیکھتے ہوئے مسکرائی. 10 منٹ بعد ہی وہ لوگ گھر سے نکل کر گلی کے کونے تک آئے جہاں ڈرائیور انتظار میں کھڑا تھا. گلی میں 1-2 گھروں کے دروازے سے عورتوں نے سر نکال کر سارا اور اس کے ساتھ چلتے ڈان کو ستائش سے دیکھا. ڈان نے اس کے لیے دروازہ کھولا، پھر دوسری طرف سے اپنے لیے کھولے گئے دروازے سے اندر بیٹھ گیا. سارا نے نیا ڈرائیور دیکھ کر سرگوشی میں سوال کیا. پہلا ڈرائیور کہاں گیا؟ ڈان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا کر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا. وہ ممی کے ساتھ ہوتا ہے. سارا سمجھتے ہوئے بولی. کیونکہ تم اس پر زیادہ اعتماد کرتے ہو، اس لیے نادیہ بیگم کو دے دیا. ڈان نے بس سر ہلایا. سارا نے مزید کچھ نہیں کہا. آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ڈرائیور نے ان کو VIP لاؤنج کے سامنے اتارا. ڈان کا اسسٹنٹ آگے موجود تھا. ان کے ساتھ چلتا اندر آیا. امیگریشن سے فارغ ہو کر VIP لاؤنج کی طرف آئے. وہاں پہلے سے 1-2 افراد موجود تھے. آرام دہ گہرے براؤن رنگ کے لیدر کے صوفے پر، فرش پر مہنگی ایرانی قالین. ایک طرف لمبی سی میز پر کھانے پینے کی اشیاء لگی ہوئی تھی. پیچھے کی جانب لمبی گلی سے ہو کر پرتکلف واش رومز بنائے گئے تھے. ہال میں ناشتے کی لذیذ خوشبو پھیلی ہوئی تھی. سر، آپ کا سامان آگے جا چکا ہے، یہ آپ کے کپڑے وغیرہ. اس نے ایک بیگ ڈان کی جانب بڑھایا. وہ ہینگر شدہ کپڑوں کے اوپر چڑھایا گیا کالا لمبا بیگ تھا. میں ابھی آتا ہوں. وہ سارا کو اسود کے ساتھ چھوڑ کر خود شاور لینے چلا گیا. اسود نے سارا کو سنگل صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر کہا. میم، آپ کچھ کھانا پسند کریں گی؟ اگر چاہیں تو اپنی پسند سے ناشتہ آرڈر کر لیں. اتنی صبح ہی ڈان کا اسسٹنٹ آفس جانے کے لیے تیار تھا. گہری نیلی شلوار قمیض پر نیلی واسکوٹ، کالے جوتے، سلیقے سے بنے بال، آنکھوں پر کالے فریم کا چشمہ. وہ اس کے بعد کے برعکس پوچھنے لگی. تم کب سے ڈان کے ساتھ کام کر رہے ہو؟ اکثر اس کے سوال پر چونکا، پھر مسکراتے ہوئے بولا. میرا اور سر کا ساتھ پچھلے 5 سال پر محیط ہے.
सारा ने चौंक कर भवें उचकाए और बोली, मुझे यह जानकर बड़ी जलन सी हुई कि तुम इतनी देर से डैन के साथ हो। उसके बाद पर असवद मुस्कुराया। सारा बोली, मगर तुम इतने बड़े तो नहीं लगते हो। असवद खुलकर मुस्कुराया। मेरी उम्र 25 साल है। मैं उस वक्त कॉलेज के दूसरे साल में था जब डैनियल से मुलाकात हुई थी। वो मेरे कॉलेज में एक प्रोग्राम में मेहमान की हैसियत से शरीक थे। हम लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे। आखिर में जाने से पहले सर ने मुझे अपना कार्ड देकर बोला, कल मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलो। मैं मिलने आ गया। उन्होंने ऑफ़र दी कि तुम मेरे जूनियर असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन कर लो। मेरे पास इतना तजुर्बा नहीं था, मगर नंबरों से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का मुझे हमेशा से जुनून रहा था। मैं आ गया। फिर यहीं पर नौकरी के दौरान ही अपनी यूनिवर्सिटी मुकम्मल की है। जूनियर से सीनियर की पोस्ट पर आया हूँ। डैन कैसे बॉस है? क्या गुस्सा करते हैं? क्या तनख्वाह अच्छी मिलती है? असवद राजदारी से बोला। अगर सच कहूँ तो सर को बता तो नहीं देंगी? सारा के चेहरे पर साया सा गुजर गया, मगर बोली, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। असवद बोला, अगर ऐसा है तो ये जो आपके डैन हैं और मेरे सर डैनियल, कभी कभार मैं खाली डैनियल भी कह लेता हूँ। ये इंतहाई मेहनती आदमी है। अमला थक जाता है मगर ये काम से नहीं थकते। और इस साल तो पिछले 6-7 माह सर ने किसी नशेई आदमी की तरह ऑफिस में गुजारे हैं। एक हाथ में सिगरेट होता, एक हाथ में फ़ोन और सामने कॉफ़ी का कप के बाद कप। मगर इसका फ़ायदा ये हुआ है कि इस साल हमारी इस्लामाबाद वाली ब्रांच ने इतना नेट प्रॉफिट कमाया कि जो पेशावर वाली ब्रांच सर ने अयूब और गालिब को दी थी, वैसी ही नई ब्रांच खोल भी ली है। सारा उन तमाम बातों से चूँकि लाइल्म थी, इसलिए सिर्फ सर हिलाकर रह गई। असवद मज़ीद कह रहा था, मेरी तनख्वाह लाखों में है। मेरे घर में मुझे बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है। मेरी वालदा मेरी तनख्वाह की वजह से कोई 30 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी हैं, क्योंकि उनको कोई लड़की अपने बेटे के हम पल्ला नहीं लगी। उसकी इस बात पर सारा की हंसी निकल गई। इसका मतलब है कि तुम अगले 8 साल भी डैन के साथ ही गुजारोगे। सर को छोड़कर मैंने कहाँ जाना है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और के साथ काम कर सकूँगा। मैं कई दफ़ा गालिब और यूब के साथ महीना 2 महीना रहा हूँ। कानों का हाथ लगा लिए थे। डैनियल कभी अपने वर्कर की तजलील नहीं करते, उसको छोटा महसूस नहीं करवाते। ये इस सर की सबसे अच्छी बात है। क्या आप कॉफ़ी पियेंगी? ज़रूर। असवद उसको ताज़ा कॉफ़ी का भाप उड़ाता कप और साथ में केक देकर एक तरफ बैठकर हाथ में पकड़ी टैबलेट पर टाइपिंग करने लगा। डैन वापस आया तो शिकन आलूद लिबास की जगह जीन्स के साथ हैवगो बॉस की सफ़ेद पोलो शर्ट पहनी थी। सारा ने उसको देखा, फिर कितने पल आंखें झपके बिना देखे गई। वह आंखों में मुस्कुराहट लिए उसके पास आया, हाथ बढ़ाकर उसको चलने का बोला, जिसे थाम कर सारा खड़ी हो गई। उसके कान के पास सरगोशी में बोला, ऐसे देखोगी तो मुझे शदीद तरीन गलतफहमी घेर लेगी और यकीन सा होने लगेगा कि मैं बहुत ही हैंडसम वाक़ हुआ हूँ। सारा को उसकी बात बुरी लगी। आगे बढ़ने के बजाय कदम वहीं रोककर मजबूत आवाज़ में बोली, दानियाल मुराद, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मुझे आज के बाद आपके मुंह से ये फ़िक्रा नहीं सुनना। क्या अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है? जिसकी ज़िंदगी के सारे रंग ही इस काले रंग वाले शख्स की वजह से हैं। बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में देखकर चैलेंज किया जा रहा था। तो क्या तुम इतने सारे लोगों से इख्तलाफ करना चाहती हो? लोग तो जलते हैं क्योंकि उनके पास शौक और खूबसूरती होने के बावजूद भी वो इज़्ज़त और मकाम नहीं है जो अल्लाह ने डैन को अता किया हुआ है। जो इज़्ज़त तुम्हारे हिस्से में आई हुई है उनके पास नहीं है, इसलिए जलन के मारे दिल की भड़ास निकाल कर तुम्हें बुरे बुरे अलकाबात से नवाजते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दुखी करने के लिए। डैन ने फिर सरगोशी की। तुम जानती हो ना, मैं पहले ही तुमसे मोहब्बत का इजहार कर चुका हूँ, इसलिए मुझे खुश करने के लिए ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। डैन, सारा के चेहरे पर दुख की परछाई देखकर वो उसको एक तरफ ले गया और पूछा, क्या मैं वाकई, क्या तुम्हें हकीकत में मेरी शक्ल पसंद है? क्या सच में तुम्हें मेरे रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? सारा ने उसकी गिरफ्त से अपना हाथ खींच लिया और अपनी सिसकी दबाते हुए बोली, ओह डैन। वो हैरत व परेशानी से पूछने लगा, क्या हुआ? सारा ने नम आंखों से उसको देखते हुए कहा, तुम एक ही वक्त में मुझसे मोहब्बत का एतराफ़ और फिर मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? कैसी बेइज्जती सारा?
کیا یہ بے عزتی نہیں ہے کہ تمہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترسے، میں دل ہی دل میں تمہارے چہرے کی بلائیں لوں اور تم دل میں یہ یقین رکھو کہ میں تمہارے رنگ اور شکل کو ناپسند کرتی ہوں؟ تم مجھے اتنا دوگلا، جھوٹا اور چھوٹا سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، مگر میں نے اپنی ساری زندگی یہی سنا ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں، اور ایک دم سے میری زندگی میں شامل کی جانے والی پری چہرہ عورت مجھے یوں نظروں میں ستائش بھر بھر کر دیکھے گی تو کنفیوژن تو ہوگی، دل و دماغ میں سوال تو جنم لیں گے، آیا سچ میں ایسا ہے یا یہ عورت ڈرامہ کر رہی ہے؟ سارا بولی تو آواز و لہجہ مضبوط تھا۔ دانیال مراد، ڈرامہ ایک دن کا ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ کچھ ماہ کا، سالوں ڈرامے کی بنیاد پر نہیں گزرتے، آنے والی زندگی کے لیے خوشحال سپنے ڈرامے کی بنیاد پر نہیں دیکھے جاتے۔ اگر مجھے تمہاری شکل و رنگ سے مسئلہ ہوتا میں شادی سے پہلے ہی انکار کر دیتی۔ شادی سے پہلے تم نے مجھے دیکھا تھا؟ ہاں، خود ہی تو تصویریں بھیجی تھی، خود ہی تو بار بار یقین دہانی کروائی تھی کہ آیا میں شادی کے لیے دل سے ہاں کر رہی ہوں یا کسی پریشر میں ہوں۔ اب بھی کیا قسمیں کھاؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہی جب تک تم میرا یقین نہ کرو۔ یقین ایک پل میں تھوڑی پیدا ہو جائے گا، میں یہ جانتا ہوں تو میرے لیے اہم ہو۔ مجھے زندگی میں اگر کسی کی جانب سے اپنی اپنائیت، محبت کا احساس ملا ہے تو وہ تم ہو۔ کچھ باتیں وقت کے ساتھ ہی دل میں بیٹھیں گی اور مجھے یقین ہے تم یہاں بھی میرا ساتھ دو گی۔ میں ایک دن تمہارے دل میں یہ یقین بٹھا کر دم لوں گی کہ دانیال مراد ایک خوبصورت مرد ہے، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں بلکہ ایک منٹ، اسود ادھر آؤ۔ اسود پر نظر پڑتے ہی دماغ میں خیال آیا جس کے تحت اس کو آواز دے ڈالی۔ وہ جو ایک جانب کرسی پر بیٹھ کر ٹیبلٹ پر مصروف تھا، سارا کے بلانے پر ان دونوں کے پاس آیا۔ جی اسود، ایمانداری سے بتاؤ تمہارے خیال میں ڈین ہینسم ہے یا نہیں؟ اسود نے حیرت سے پہلے سارا کو دیکھا، پھر مسکراہٹ دباتے دانیال کو مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میم آپ واقعی چاہتی ہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں؟ ڈان کا کہا بے ساختہ تھا۔ سارا نے ڈان کو گھورا اور اسود کو ڈانٹا، تو اور کیا، مذاق کر رہی ہوں؟ سوری اسود، میری بیوی کی نیند پوری نہیں ہوئی، اس کا اثر نظر آ رہا ہے، تمہیں کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ سر۔ ویسے بھی میم، آج کل آپ چاہے دوست کی ہی تعریف کر رہے ہوں مگر ہم جنس ہیں تو لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ سر یہ آپ کا پاسپورٹ وغیرہ، اسلام آباد پہنچتے ہی آپ کو کرنسی مل جائے گی اور جب آپ اپنی منزل پر پہنچیں گے ہوٹل کی گاڑی آپ کے انتظار میں ہوگی۔ تھینک یو اسود، یاد سے ہوٹل جا کر مارکو کو مینیجر سے لے کر آئمہ کے پاس چھوڑ دینا اور آفس وغیرہ کے معاملات تم ہی دیکھو گے، بہت زیادہ ضرورت ہو تب ہی مجھ سے رابطہ کرنا۔ اللہ حافظ۔ جی سر۔ مارکو کو ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر آئے تھے؟ اکیلا نہیں ہوتا، مینیجر اس کا خاص خیال رکھتا ہے، جب میں ادھر ہوں وہ سارا وقت میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ کیوں میرے سامنے اس کا ذکر کیا؟ اب مجھے یاد آتا رہے گا۔ ڈان نے مسکراتے ہوئے سر ازبات میں ہلایا۔ بورڈنگ شروع ہو چکی تھی اور وہ لوگ اپنے مطلوبہ گیٹ کی جانب جا رہے تھے۔ میں تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو اس کی تصویر دکھا سکتا ہوں۔ مارکو کی تصویر لی ہے؟ ایک سے زیادہ ہیں، ابھی دیکھنی ہے۔ ڈان نے جیب سے فون برآمد کیا، اسکرین لاک کھول کر فون سارا کو تھمایا جو اس کے بازو پر ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ سارا نے گیلری کھولی، کیمرے کے فولڈر میں مارکو کی ان گنت تصویریں نظر آئیں، ڈان کی گود میں بیٹھے ہوئے، اس کے سینے پر لیٹے ہوئے، بیڈ پر سوتے ہوئے۔ یعنی جناب نے ایک اور مشن سر انجام دیا ہے، تصویریں نہ بنانے والی قسم توڑ لی ہے، کیونکہ تمہیں مجھ سے یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہماری ساتھ تصویریں نہیں ہیں، اس لیے میں نے مارکو کے ساتھ سیلفیاں لے کر اپنی جھجک دور کی ہے۔ تم دونوں ایک ساتھ بہت کیوٹ لگ رہے ہو۔ ہماری دوستی بھی ہو گئی ہے۔ پہلے تو وہ مجھے گھورتا رہتا تھا جیسے گالیاں دے رہا ہو کہ تمہاری وجہ سے سارا گئی ہے، مگر پھر مجھے تنہا دیکھ کر اس کو رحم آ گیا، میرے پاس آ کر بیٹھنے لگا، میں تمہاری یاد میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ہم دونوں رات کو تمہاری بات کرتے ہوئے دودھ گرم کرتے، تب مجھے احساس ہوا خالی میرا ہی نہیں، مارکو کا ساتھی بھی بچھڑا ہے۔ سارا اس کے سنجیدہ انداز پر ہنس بھی نہ سکی۔ اسلام آباد تک کی فلائٹ کا تو پتہ بھی نہ چلا، مگر وہاں سے جب 1 گھنٹے بعد اگلی فلائٹ پکڑی، PIA کے ایئر بس کے بزنس کلاس دیکھ کر
ایک دفعہ تو سارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنی آرام دہ کھلی سیٹیں، بیٹھتے ساتھ ہی ان کو ریفریشمنٹس آفر کی گئی۔ پشاور سے اسلام آباد کا سفر ایک چھوٹے جہاز پر تھا۔ اتنا آرام دہ تو نہیں تھا، مگر سارا کے لیے ساری عمر یادگار ضرور رہنا تھا، کیونکہ وہ اس کا سب سے پہلا جہاز کا سفر تھا، اور وہ بھی ڈین کے ساتھ۔ ڈین نے سارا راستہ سارا کا سیدھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا تھا۔ جیسے ہی جہاز نے پرواز پکڑی اور فضا میں بلند ہونے کے بعد منزل کی جانب گامزن ہو گیا، ڈین نے سارا کو متوجہ کرتے ہوئے بتانا شروع کیا، ہمیں گھر بنانا ہے۔ میں چاہوں گا اگر تم اسود کے ساتھ زیادہ فری ہوئے بغیر اس کو میسج کر کے اپنی پسند ناپسند سے آگاہ کر دو، تو ٹرپ سے واپسی پر اسود کچھ گھروں کے فائنل کر کے ان کی لسٹ بنا کر رکھے گا۔ پھر ہم دونوں ان گھروں کو دیکھ لیں گے، جو پسند آیا وہی لیں گے۔ وہ تحمل سے مسکراتے ہوئے بولی، باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ اسود کے ساتھ زیادہ فری ہوئے بغیر میسج کرنے کی بات خود سمجھ نہیں آئی۔ تم ایئرپورٹ پر اس سے پہلی دفعہ ملی ہو اور یوں گفتگو ہو رہی تھی جیسے عرصے سے اس کو جانتی ہو۔ تم جیلس ہو رہے ہو بھی سکتا ہوں، سارا کا کہکا بے اختیار تھا۔ تمہارا اسسٹنٹ ہے، تمہاری طرح ہی نفیس انسان لگا، اس لیے سوال جواب کر لیے۔ ڈان نے ناک چڑھائی، میں تمہیں نفیس انسان لگتا ہوں؟ بظاہر ہاں، شکر ہے بظاہر کا، ورنہ تمہارے منہ سے اپنے لیے نفاست کا لقب سن کر میں اپنے آپ سے بہت مایوس ہوتا۔ سارا کو 2 منٹ کے دوران دوسری دفعہ حیرت کا جھٹکا لگا، جس کا اظہار کرنے سے پہلے اس نے ڈان کے عکس کو اپنی نظروں میں بھرا اور پوچھنے لگی، جناب عزت مآب ڈینیال مراد صاحب، دوری کے اس عرصے میں آپ کی شخصیت میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئی لگ رہی ہیں۔ نمبر 1، میرے بلے کے ساتھ تصویریں۔ نمبر 2، میرے کسی دوسرے مرد سے بات کرنے پر کھلا حسد کا اعتراف۔ تیسرا، اب میرے نفیس کہنے پر دکھ۔ جس ڈین کو میں جانتی ہوں وہ تو کبھی اپنے جذبات کا کھلا اظہار نہیں کرتا تھا، اسی لیے نقصان میں رہا۔ تمہیں کون سا ڈین پسند ہے، پہلے والا یا اب والا؟ 100% اب والا، اور مسکرا دیا۔ دونوں کو نیند آئی ہوئی تھی۔ ڈان نے کیبن کا دروازہ بند کیا، اس کی اور اپنی سیٹ کے درمیان والی رکاوٹ ہٹائی، لائٹ آف کی اور نیم دراز ہو کر آنکھیں موند گیا۔ سارا نے آنکھوں پر کالے رنگ کا آئی ماسک چڑھایا، ڈان کے پھیلے بازو پر سر رکھا اور لیٹ گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزرے تھے جب سارا کی آنکھ کھلی، ڈان ابھی بھی سو رہا تھا۔ سارا نے اپنی سیٹ کے پیر نیچے نہیں کیے، کیونکہ ڈان کی ایک ٹانگ اس کی سیٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور کیبن میں سے نکل کر واش روم تک گئی، منہ دھو کر دانت برش کرنے کے بعد واپس آئی اور آتے ہی کھڑکیوں کے پردے کھول دیے۔ سامنے بادل ہی بادل نظر آئے، یوں لگ رہا تھا جیسے جہاز بادلوں کے اوپر تیر رہا ہو۔ کہیں کہیں سورج کی شعاع سیدھی پڑتی، آسمان کی نلاہٹ بھی جھلک دکھا جاتی، مگر بادل ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے۔ روشنی پڑنے پر ڈان نے کسمسا کر اوپر لیا کمبل آنکھوں پر رکھ لیا۔ سارا کی توجہ اس پر گئی تو اس کو دیکھے گئی۔ ڈان کے بال اتنے زیادہ گھنگھرالے تھے کہ اگر تھوڑے لمبے ہوتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے پرمنگ کی گئی ہو، مگر اس کے بال نیچرلی ایسے تھے۔ سارا کی انگلیاں اس کے بالوں میں گئیں۔ ڈان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہتھیلی کو چوم کر چھوڑ دیا۔ ڈان، گھر کیوں چھوڑا؟ کافی دیر خاموشی کے بعد جواب ملا، کیونکہ وہ میرا گھر نہیں تھا۔ اگر میں خود نہ آتا تو نکال دیا جاتا، اس لیے عقل مندی کا یہی تقاضا تھا۔ کیا دکھ ہوا تھا؟ بالکل ویسے ہی جیسے تمہیں ہوا تھا۔ میں نے تو اپنے دکھ کا کھلم کھلا اظہار کیا، تم سے ملنا بات کرنا چھوڑ دیا، مگر تم تو ابھی بھی نادیہ بیگم سے ملتے ہو۔ وہ مسکرایا اور اس کی جانب کروٹ لے کر آنکھیں کھولی۔ تمہیں ساری خبر ہے؟ آئمہ امارہ کو سب کچھ بتاتی ہے، اور امارہ میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی اپنا ریڈیو ضرور چلاتی تھی۔ ڈان نے اس کے گال کو انگلی کی پشت سے چھوا۔ تم گلہ کر سکتی تھی، تمہارا اور میرا تعلق برابری کا ہے، غصہ بھی کر سکتی ہو، اس کا اظہار بھی کر سکتی ہو، جبکہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے سامنے میری ماں ہے، جو اگر غلط بھی ہو مجھے تب بھی ان پر غصہ کرنے اور ناراض ہونے کی اجازت نہیں۔ مجھے ان سے کوئی شکوہ گلہ بھی نہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں ماں کی فرمائش پوری کر سکا ہوں۔
اپنے والد صاحب کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہوں، میں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو دربدر نہیں ہونے دیا، ان کے جیسا ہو سکتا تھا، پیروں پر کھڑے ہونے میں مدد کی۔ اب آگے ان کے اپنی محنت اور قابلیت پر ہے کہ وہ کیسے اپنا خیال کرتے۔ جہاں تک رہی ماں کی بات، ان کی جانب سے کبھی بھی اپنی آنکھ کان بند نہیں کر سکتا۔ آج وہ میرے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہے، آنے والے کل کے لیے پر امید ہو سکتا ہے وہ اپنا ذہن بدل لیں۔ تمہارے ساتھ تو ابھی رہنے کو تیار تھی، تو مجھے چھوڑ کر ان کی مرضی سے شادی کر لیتے۔ تم سے شادی اپنی مرضی سے نہیں، انہی کی مرضی سے کی تھی۔ ان کی ضد ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، مگر میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ ڈین جواب میں کھل کر مسکرایا۔ تم جانتی ہو کہ کیوں، مگر میں پھر سے سننا چاہتی ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سارا کے دل نے پھر سے بیٹ مس کی۔ ہوائی کے بیچ پر بنے ہٹ کے پاس وہ پھولے ہوئے سرخ گال لیے بیٹھی تھی اور ساتھ والی کرسی پر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، آج رات ڈنر کہاں کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ جلے دل سے بولی، سعودی عرب میں، کم از کم وہاں یہ بے حیائی تو نہیں ہوگی۔ ڈین اپنی کہے پر قابو نہ رکھ سکا۔ سارا نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ تم بہت لطف اٹھا رہے ہو جان، میں تو بس تمہارے چہرے کی لالی دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہا ہوں۔ 3 ہفتوں میں ہی کتنی خوبصورت ہو چلی ہو، ہر وقت چہرہ لال ٹماٹر بنا رہتا ہے۔ مجھے اگر خبر ہوتی نا یہاں پر آتی جاتی عورتیں تمہیں یوں للچاتی نظروں سے دیکھیں گی تو میں تمہارے لیے برقع لے کر آتی۔ نہ شرم نہ حیا۔ اسے معصومیت سے پوچھا، قسم لے لو جو ایک کو بھی مڑ کر دیکھا ہو۔ نہ بابا نہ، یہ ممالک ہمیں راس نہیں ہے۔ سوٹ پہنتے ہو تب بھی دیکھتی ہیں، شارٹس میں بیچ پر تیرنے کو جاتے ہو تب تمہیں ثابت نگلتی ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں ان کی آنکھوں میں انگلیاں ڈال کر ان کے ڈیلے نکال دوں۔ ڈین نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اپنا پاکستان ہی اچھا ہے۔ کل جب تم جم گئے تھے نا، 4 لڑکیاں وہاں پر کھڑی ہو کر تمہیں ٹریڈ مل پر دوڑتے دیکھ رہی تھی۔ تم سمجھ نہیں سکتے میں نے کیسے خود کو روکا، ورنہ دل کر رہا تھا ان کی گردنیں اتار کر اسی بیچ پر دفنا دوں۔ تم دانت نکال لو، تمہارے لیے تو بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ چلی ہوئی ہے۔ اگر اب ہنسے نا تو میں بھی بکنی میں سوئمنگ کرنے چلی جاؤں گی۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیبی ایسا بولو بھی مت، یہ جو دھمکی تم مجھے دیتی ہو نا، مجھے اس کی وجہ سے رات کو ڈراؤنے خواب آنے لگے ہیں۔ تمہیں اتنے لوگوں کے سامنے ایسے لباس میں کھڑا تصور کر کے میرے دماغ کی دہی بننے لگتی ہے، رگوں میں خون آگ بن کر دوڑتا محسوس ہوتا ہے۔ میں تصور میں نہ جانے کتنے قتل کر چکا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے ایسی اذیت دینا بند کرو۔ تم ٹھیک ہی کہتی ہو، ایسے ممالک ہمیں راس نہیں آتے۔ واپس چلتے، 3 ہفتوں میں یہ حالت ہو گئی ہے، سوچو اگر مسلسل یہیں رہتے تو کیا بنے۔ میں ہر مہینے تمہاری کسی دیوانی کا قتل کروں۔ تم ویسے شکل سے اتنی خوفناک لگتی نہیں ہو۔ تم میرا دھیان نہ ہٹاؤ۔ کل جب ہم لنچ کے لیے گئے تھے، وہ ویٹریس میرے سامنے نہ صرف تم پر لائن مار رہی تھی بلکہ اپنا نمبر بھی دے گئی تھی۔ کیا میں اس کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ جیسے تم نے اس کے سر پر پانی کا گلاس اڈیلا تھا، مجھے پورا یقین تھا وہ تاعمر تمہیں نہیں بھولے گی۔ ڈین، تم جانتے ہو میں جنگجو قسم کی لڑاکا عورت ہرگز نہیں ہوں، مگر لڑکیوں کو تمہارے ساتھ فلرٹ کرتے دیکھ کر میرے اندر اس قسم کے جذبات پیدا ہو رہے۔ اس میں تمہارا قصور بھی ہے، تم ان کو ڈانٹنے کے بجائے دانت نکالتے ہو۔ میری کیا جرت میں دانت نکالوں، وہ تو تمہارے تاثرات دیکھ کر ہنسی رکتی ہی نہیں ہے۔ تاثرات تو اب تمہارے دیکھنے والے ہوں گے نا، جب میں یہ کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی گائنوکولوجسٹ سے ملنا چاہیے۔ وہ کیوں بھائی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی۔ اس کا ترجمہ کر دو ذرا کہ سب ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی۔ خود ہی تو کہتے تھے فیملی چاہیے، مجھے شک پڑ رہا ہے کہ بنیاد پڑ گئی ہے۔ فار گاڈ سیک سارا، تم سیدھی طرح آسان لفظوں میں بھی بتا سکتی ہو کہ تم پریگننٹ ہو۔ ڈین، تو میرے لفظوں کو توڑ موڑ کر میرے صبر کو مت آزماؤ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، بلکہ یہ کہا ہے کہ مجھے شک ہے۔ سنا، شک ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر کو دکھانا ہے یا واپس جا کر؟ یہاں تو ہرگز نہیں دکھانا، کیا پتہ میرا شک درست ہو اور ڈاکٹر مجھے سفر کرنے سے منع کر دے۔ میں اگلے 9 ماہ تک اس جگہ پر تو قطعاً بھی نہیں رکوں گی۔
میں سوچ رہا ہوں تمہارے شک کی خوشی مناتے ہیں، کسی بڑے فینسی ریسٹورینٹ میں ڈنر کریں گے۔ ہاں، جیسے اب تو ڈھابے سے کھاتے آئے ہیں۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں، تم نے جو اتنے سالوں کی محنت سے پیسہ کمایا ہوا تھا نا، وہ ان چند ہفتوں میں بے دریغ اڑا چکے ہو۔ میں بھی تمہاری اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی پہلی تفریح بریک ہے، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ کہ ہر دفعہ اس کو امپریس کرنے کو دل کرتا ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عورت پہلے ہی گھٹنوں تک تمہاری محبت میں مبتلا ہے، مزید کس لیے امپریس کرنا چاہتے ہو؟ میرا شوق ہے، تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ہاں، میں اسود کو فون کرتا ہوں، ہماری فلائٹ کنفرم کر دے۔ ہاں، اور آئندہ کبھی ہوائی نہیں آنا۔ کیوں؟ میرا خون جلتے دیکھ کر تمہیں بڑا مزہ آ رہا ہے نا؟ ڈان نے ہنستے ہوئے اس کو باہوں میں بھر کر اپنے قریب کیا اور اس کے بالوں پر لب رکھے۔ مجھے تمہارا میرے لیے پوزیسو ہونا مزہ دے رہا ہے۔ میرے علاوہ دنیا کی ہر عورت لڑکی تمہاری ماں بہن ہے۔ اچھا، ہاں، اور میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ ڈان دیر تک ہنستا رہا۔ سارا نے چڑھ کر اس کے بازو پر مکہ مارا۔ یہ آخری گھر ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ بھی پسند نہ آیا تو پھر اپنی مرضی کا گھر خود بنوا لیں۔ اسود کے کہنے پر ڈان نے اتفاق کرتے ہوئے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، جتنے بھی گھر دیکھے سب کے ماسٹر بیڈ روم اتنے چھوٹے، میری مرضی کے نہیں۔ اپنے چہرے کو کاغذ کے پنکھے سے ہوا دیتے ہوئے سارا نے کہا، کسی بھی گھر میں درخت نہیں ہے، جبکہ مجھے ایک بڑے سے لان والا گھر چاہیے جہاں بچے کھیل سکے، ان کے جھولے وغیرہ لگائے جا سکیں۔ آپ دونوں نے میرا 1 مہینہ ضائع کیا ہے۔ اب تک نقشہ بنوا کر پروف کروا کر کام شروع بھی کر دیا گیا ہوتا، اور جو جگہ میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ 2.5 ایکڑ آپ کی مطلب کی جگہ پر ہے۔ شاپنگ مال قریب ہے، اس علاقے میں اچھے اچھے اسکولز ہیں، لوکل سفر کرنے کے لیے ہر وقت سواری کی سہولت موجود رہتی ہے۔ بس ایک مسئلہ ہے کہ سارا بھابھی کی امی کا گھر وہاں سے کوئی آدھا گھنٹہ دور ہے۔ میں ڈرائیونگ سیکھ لوں گی، ڈان نے سرگوشی کی۔ ڈیلیوری سے پہلے سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں کار چلانے کی اجازت دوں گا۔ توبہ یا اللہ، اس آدمی کا کچھ نہیں بن سکتا۔ اسد نے حیرت سے سارا کو دیکھا، جس پر ڈان نے وضاحت دی، تمہیں نہیں، مجھے کہہ رہی ہے۔ اوہ، پھر ٹھیک ہے، میں آفس چلتا ہوں، سارا کو جاتے ہوئے ہوٹل ڈراپ کر دوں گا۔ اسود، تم نقشے لے کر آؤ، اب تک تم سمجھ ہی گئے ہوگے ہم لوگ کیسا گھر چاہ رہے ہیں۔ 3 نقشے بنوا لو، ان میں سے ایک فائنل کر لیں گے۔ جگہ والوں کے ساتھ رابطہ کرو، جب تک نقشہ فائنل ہونا ہے دوسری جانب ڈیل فائنل کرو۔ اسود، آؤٹ ڈور سوئمنگ پول ضرور ہو، اور ہاں، آج رات ہم فیملی ڈنر کر رہے ہیں، تم بھی مدعو ہو۔ ڈان نے بیوی کو دیکھا، جس نے جواب میں کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اسود بھی تو فیملی ہی ہے۔ اس نے سارا سے تو کچھ نہ کہا، مگر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب جانے سے پہلے اسود کے پاس رکا اور سرگوشی کی، میری بیوی معصوم ہے، یوں ہی اچھے رویوں سے متاثر ہو جاتی ہے، تمہاری مدد کی وجہ سے تمہاری واری صدقے جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ تم 1 منٹ کے پیسے لیتے ہو، اس لیے تمہیں وارننگ دے رہا ہوں۔ تم اتنا یاد رکھو، مجھے تم دونوں کی دوستی ایک آنکھ نہیں بھاتی، اس لیے آج ڈنر پر نہ آنے کے لیے اچھا سا کوئی بہانہ سوچ لو۔ سارا کی خفگی بھری آواز آئی، ڈان، میں یہیں موجود ہوں، بچے کو ڈرانا بند کرو، وہ میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے۔ وہ بھی اسود کے پاس آ کر سرگوشی میں بولی، کوئی تمہیں دیکھنے کو اتنا بے چین ہے کہ تمہیں اپنے گھر بلانے کے لیے مجھے خاص یہ ڈنر رکھنا پڑا ہے۔ لیٹ مت ہونا۔ اسود کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کیا واقعی تم انجان ہو؟ ڈان گاڑی کا انجن سٹارٹ کر چکنے کے بعد اب سارا کا منتظر تھا۔ سارا کے سوال پر اسود نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ڈینیال کی فیملی میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، اور میرا اخلاق و کردار مجھے اجازت نہیں دیتا کہ جب میں اس کے گھر جاؤں تو گندی نظریں لے کر جاؤں، اس لیے آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ ہاں، میں واقعی انجان ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہوگا، اس چکر میں مت پڑیں۔ میچ میکنگ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، آپ اپنے گھر کا نقشہ فائنل کر کے بتائیں۔ میں نے مشورہ نہیں مانگا اسود خان، تو میں اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی ہے۔ آپ کا مطلب اپنے ہوٹل میں دعوت دی ہے، جہاں میں تقریباً ہر دوسرے دن موجود ہوتا ہوں۔ ہاں، تو پھر کیا نیا ہے؟ وہ ڈان کے برابر بیٹھی تو اس نے اس کے سیٹ بیلٹ لگانے کا انتظار کیا،
پھر گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سارا مجھے؟ سارا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کی بات کاٹتے ہوئے تسلی دی، ڈان، اسود اچھا لڑکا ہے اور ہماری برادری کا بھی ہے، پھر کیا برائی ہے؟ پتہ ہے، حیرت انگیز بات یہ نہیں ہے کہ میری چھوٹی بہن کو اسود صاحب پسند ہے، بلکہ میں حیران ہوں کہ ہمارے درمیان یہ موضوع سرے سے آیا کیسے ہے۔ آئمہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اتنی بڑی کب ہوئی کہ اس کے لیے لڑکا دیکھنا شروع کروں؟ جہاں تک رہی اسود کی بات، مجھے یقین ہے وقتی کرش ہے، جلد گزر جائے گا۔ اللہ کرے، مگر سچ کہوں تو آسان نہیں لگ رہے ہیں، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ ماں کبھی نہیں مانیں گی، ورکنگ کلاس کا لڑکا، اوپر سے ہمارا ہی ملازم، تمہیں آئمہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ ڈان، میں کون سا دونوں کی شادی کی تاریخ پکی کر رہی ہوں؟ مجھے ماریا نے کہا تھا اسود کو بلاؤ، میں ملنا چاہتی ہوں، میں نے اس کو بلا لیا۔ ماریا نے؟ ہاں بھائی، سارا بات کر کے پچھتا رہی تھی۔ جو ڈان نے کہا وہ سچ تھا، مگر آئمہ نے سارا سے وعدہ لیا تھا کہ فقط ایک بار اسود کو گھر پر دعوت دے تاکہ وہ اسے ماریا سے ملوا سکے۔ آنے والے وقت میں نہ جانے کیا ہونا ہے۔ سارا نے دل ہی دل میں سب اچھا ہونے کی امید کی۔ جگہ خریدنے اور نقشہ وغیرہ بن جانے کے بعد فوراً ہی تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد گھر کی عمارت کھڑی ہو چکی تھی، مگر اندر ابھی بہت سا کام ہونے والا تھا۔ وہ دونوں ہر روز مزدوروں کے چلے جانے کے بعد شام کی چائے اپنے نئے گھر کے باغیچے میں پیتے۔ ڈان اپنے کام کے سلسلے میں 2 دن سے دبئی میں تھا اور سارا امی کی طرف آئی ہوئی تھی، جس کی کلاس لینے میں مصروف تھی۔ بس آج کل کی اولاد سمجھتی ہے 4 کلاسیں کیا پڑھ لی ہیں، ماں باپ کا تجربہ اور عمر کی کمائی کسی کام کا نہیں رہا۔ توبہ ہے امی، میں نے کب ایسا کہا؟ جب میں نے تمہیں منع کیا ہوا ہے کہ ان دنوں میں تم لوڑ لوڑ نہیں گھومو گی تو کہیں ٹک کر کیوں نہیں بیٹھتی؟ صبح کے وقت سنو تو ہوٹل میں ہیں، دوپہر کو فون کیا تو پتہ چلا بیگم جی شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہیں، شام کو پوچھا تو بتایا گیا جی اب میں اپنے گھر آئی ہوں، ڈرائنگ روم کے پینٹ کا رنگ فائنل کرنا ہے۔ کوئی پوچھے، سارا تیری عقل گھاس چرنے تو نہیں چلی گئی؟ 9 ماہ ختم ہوئے، 2 دن گزرے ہیں، کیا ابھی تک تمہاری شاپنگ مکمل نہیں ہوئی؟ 4 دن گھر بیٹھ جاؤ، بچے کو خیر و عافیت سے دنیا میں آ جانے دو، پھر کرتی رہنا اپنے ضروری کام۔ اور تمہارے بچے کی بھی پتہ نہیں کیا مرضی ہے، باپ انتظار کر کر کے بیچارہ دبئی گیا۔ آپ کا غصہ کم ہو گیا تو میں بھی کچھ عرض کروں؟ امی ہاتھ اٹھا کر اسے منع کرتے ہوئے کچن کی جانب چل پڑی۔ ڈاکٹر نے خاص کہا تھا جتنا زیادہ چلو پھرو گی اتنی آسانی رہے گی، اور اماں گوریاں 9 ماہ تک گھومتی پھرتی ہیں اور پھر ڈلیوری کے فوراً بعد بھی کوئی پرہیز نہیں کرتی۔ ہاں، تمہیں تو یہ سب پتہ ہونا ہے، تم ان کے چھلے کروانے جاتی رہی ہو، تم لوگوں سے بس باتیں سن لو۔ وہ چارپائی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی امی کا دیا ہوا باداموں والا گرم دودھ پی رہی تھی۔ بڑا سا سپ لینے کے بعد دوپٹے کے پلو سے منہ صاف کرتے ہوئے خوش آمدی انداز میں بولی، اچھا اب ڈان کو مت بتائیے گا کہ میں شاپنگ پر گئی تھی، سچ کہہ رہی ہوں، رش والی جگہ پر نہیں گئی تھی، مارکیٹ میں صرف 1-2 دکان پر گئی تھی، وہیں سے واپس۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ڈان کو بتانے کی؟ میری طرف سے کل پھر چلی جانا۔ یا اللہ، میری ماں کا غصہ ٹھنڈا کر دے۔ ہاں، ماں کا غصہ ٹھنڈا کروانا، اپنے لیے عقل کا بیج مت مانگنا۔ ہمارا سیڑھیوں پر بیٹھ کر الائچی کھا رہی تھی، بہن کی حمایت میں بولی، امی اب تو وہ خود بچے والی ہیں، اب تو اس کو اتنا برا نہ ڈانٹے۔ تم بول لو، تمہاری ہی کمی تھی، تمہیں میں اس کے ساتھ اس لیے بھیجتی ہوں کہ اس کو الٹے سیدھے کاموں سے روک سکو، تم الٹا اس کے ساتھ مل کر ماں کو سمجھا رہی ہو۔ آج کے بعد تمہارا سارا کے ساتھ آنا جانا بند ہے، میں خود چلی جایا کروں گی تاکہ اس کے ایک جوتا لگا کر اس کو گھر لے کر آؤں۔ اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ سارا کے معصوم سی شکل بنانے پر امی کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، جلدی بولو۔ یہ بتانا تھا کہ دوپہر سے مجھے کمر میں درد ہے، زیادہ نہیں، بیچ بیچ میں آرام آ جاتا ہے مگر درد ہے۔ امی نے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر دعائیا کہا، شکر ہے ربا جو میرے نواسے کو نانی سے ملنے کا خیال تو آیا ہے۔ نواسا کیسے؟ نواسی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ سارا کو جتاتے ہوئے بولی، لکھوا لو، نواسا ہی ہے، ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، ہاں جی، دیکھ لیں گے۔
देख लेना, पर अभी मेरा मशवरा यही है, दूध खत्म करो और जाकर सो जाओ। एक दफ़ा दर्द तेज़ हो गई तो आराम नहीं होना, और लेबर का क्या है, 3 दिन तक चल सकती है। जाओ, शाबाश, आराम करो। अगर सच में लेबर का दर्द है तो क्या डैन को वापस आने का कह दूँ? उसने सख्ती से कहा है कि जैसे ही अस्पताल जाऊँ फ़ौरन उसको बताया जाए। वो सब छोड़कर अगले 4 घंटों में यहाँ होगा। बच्चे को पराए देश यूं परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कौन सा सर सपाटे को निकला हुआ है। काम की मजबूरी ना होती तो उसने घर से जाना ही नहीं था। अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे और वो खैरियत से अपने घर लौटे। सारा ने दिल से आमीन कहा। एक इंटरनेशनल कंपनी की 10वीं मंजिल पर अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद वो एक हाथ से अपनी टाई दुरुस्त करता लिफ्ट की जानिब बढ़ रहा था, जब फ़ोन पर मैसेज की बेल बजी। आजकल उसने सारा के फ़ोन को अलग बेल दी हुई थी ताकि उसकी जानिब से आने वाली कोई कॉल मैसेज छूट ना पाए। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन खोला तो सामने स्क्रीन पर ब्राउन कंबल में लिपटा नन्हा सा वजूद था, जिसके होठ ओ की सूरत में खुले हुए थे, और वो बड़ी हैरान नज़रों से उसकी जानिब देख रहा था। डैन के कदम वहीं थम गए। सारा ने नीचे लिखा हुआ था, डैन मुबारक हो। पहले वो बेयकीनी से स्क्रीन को देखता रहा, फिर मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराया। उसी वक्त सारा को कॉल मिलाई, मगर सारा के बजाय फ़ोन अमारा ने उठाया। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। सारा कैसी है? आप ही ठीक हैं, बेबी की तस्वीर ले रही थी। अम्मी ने डांट दिया कि फ़ोन की जान छोड़कर आराम करो, और उनसे फ़ोन ले लिया है। और आप ही ने मुझे केक पेस्ट्री लेने के लिए बेकरी भेजा है। वो हंसा। मेरी तरफ से सारा को मुबारक दे देना। बस आधे घंटे तक आपकी उनसे बात करवा दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। कॉल काटने के बाद अभी असवद को कॉल मिलाने ही वाला था जब उसकी कॉल आ गई। उसने कॉल को जवाब देते ही फ़ोन कान से लगाकर छूटते ही कहा, शैतान को याद किया, वो हाजिर। बड़ी नवाजिश सर, और मुबारकबाद वसूल करें। आपका वली अहद आप पर तो बिल्कुल नहीं गया, जिस तरह वो मुंह बना बना कर रो रहा था। मुझे शक है अपनी दादी पर चला गया है। डैन का कहका बेख्तियार था। बोला, तो तुम मिल भी चुके हो? जनाब, मैं पिछले 2 दिन से यहीं अस्पताल में था। मुझे क्यों नहीं बताया? ये आप अपनी सास से पूछें। उन्होंने धमकी दे रखी थी, जिसने परदेश में खज्जल खार होते उनके बेचारे बेटे को परेशान किया। मुखबरी करने वाले का खून पी जाएंगी। ऐसी सूरत हाल में कैसे बता सकता था, जबकि मेरा आयरन वैसे भी आजकल लो चल रहा है। अपनी बकवास बंद करो और मेरी आज की ही सीट बुक करवाओ। जी जनाब, जो हुक्म। मीटिंग कैसी गई? कामयाब। मेरा ख्याल है आज का दिन मेरे लिए यादगार रहने वाला है। आज बेटा आया है और आज ही इतने माह से फंसा हुआ मसला हल हुआ है। डील हमें मिल गई है। वाह सर, फिर तो डबल मुबारकबाद बनती है। सीट बुक करवाओ। मैं कंफर्म करके ईमेल करता हूँ। तो मेरी सास के हाथों तो बच गए हो, मेरे हाथ से नहीं बचोगे। मेरी तुमसे सूबी बात हुई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कल रात को क्यों नहीं कहा? 2 दिन गुजर गए, तुम्हारा मेरा 24 घंटे का राब्ता है। मैंने कहा ना, इसमें हम में किसी का कसूर नहीं है। आपकी सास जाने और आप, आमने सामने बात होगी। जी जी, क्यों नहीं। उसने फ़ोन बंद करने के बाद जेब में रखा और मुस्कुराते हुए लिफ्ट की जानिब चल पड़ा। मम्मी, आपको अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए। कौन सी ज़िद? मैंने क्या ही किया है? मेरे साथ चले। तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, मगर जहाँ तुम लेकर जाना चाह रही हो, मुझे वहाँ हरगिज़ नहीं जाना। अपने पोते के लिए दिल में ज़रा प्यार नहीं जागा है? मेरी एक पोती है, उसके लिए दिल में प्यार ही प्यार है। जब अल्लाह पोता देगा तो उसके लिए भी प्यार देगा। क्या दानियाल का बेटा आपका पोता नहीं है? जब दानियाल मेरा बेटा ही नहीं है तो उसका बेटा मेरा पोता कैसे हो सकता है? मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मारिया ने अफसोस से माँ को देखा, अपने लहजे को कंट्रोल करते हुए बोली, उसने आधी जिंदगी आपकी औलाद पालते गुजार दी, और आज वो आपका कुछ नहीं लगता। आज उसकी खुशियों का वक्त आया है, तो आप अपने अंदर इतनी इंसानियत नहीं पाती कि जाकर मुबारकबाद ही दे दें, उसके बेटे को देख ही आए। नादिया ने बेटी को सर्द नज़रों के इशारे में लेते हुए बोलना शुरू किया, तुम अपनी या तो दानियाल दानियाल की रट बंद कर दो या मेरे घर ना आया करो। मुझे तो अब ऐसा लगता है तुम मेरी बेटी ही नहीं हो। तुम्हें क्या हो गया? उस सारा ने ज़रूर तुम पर तावीज़ करवाए हैं।
کہاں وہ ماریا جو دن میں 10 دفعہ دانیال پر لعنت بھیجتی تھی؟ اور کہاں تم جو دن رات اس کی حمایت کرتے نہیں تھکتے ہو؟ تم جتنا مرضی اس کی حمایت کرو، میری نہ ہاں میں نہیں بدلنی ہے۔ اس لیے بہتر ہے تم اپنے مشن سے باز آ جاؤ۔ اس نے ماں کو چھوڑ کر سارا کو چنا ہے، اب اپنی پسند کے ساتھ خوش رہے۔ آپ جانتی ہیں نا، سب سے زیادہ اس کو آپ کا انتظار رہنا ہے۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی، اپنا وقت برباد نہ کرو، جاؤ گھر جا کر اپنے بچے کو سنبھالو۔ وہ اپنی بات پوری کرنے کے بعد کمرے سے ہی نکل گئی۔ شمائلہ اپنی 9-10 ماہ کی بیٹی کو کندھے سے لگاتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ تم لوگوں سے تو کچھ بھی لے کر نہیں گیا ہے سوائے نفرت کے۔ دے کر اتنا کچھ گیا ہے کہ آج تم لوگوں کی اکڑ نہیں پائی جا رہی۔ میری ماں ڈین کے لیے جو کچھ مرضی بولے، تم نے آئندہ زبان درازی کی جرت کی نا تو زبان گدی سے کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ اور اپنے شوہر سے پوچھ کر بتا دینا، اگر لاکھوں کروڑوں کی جائیداد اور کاروبار ہوتے ہوئے بھی تم لوگوں کا گزر بسر مشکل ہوتا ہے تو ڈین سے کہوں گی اپنی زکوٰۃ صدقہ تمہیں بھیج دیا کرے۔ شمائلہ اپنی بے عزتی پر لال بھووں کا چہرہ لیے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ماریا نے آنکھوں پر سیاہ شیشہ رکھا اور اپنا ہینڈ بیگ لے کر باہر کی جانب آ گئی، جہاں اس کا ڈرائیور اس کے انتظار میں تھا۔ آئمہ پچھلے 6 دن سے سارا کے پاس ہی تھی۔ ماریا بھی کئی دفعہ چکر لگا چکی تھی۔ آج تیمور مراد کا عقیقہ تھا۔ ماریا بھتیجے کے لیے تحائف وغیرہ لے کر جا رہی تھی اور اس کی شدید ترین خواہش تھی کہ ماں بھی اس کے ساتھ چلے۔ انہیں کو منانے کے لیے پچھلے 4 گھنٹوں سے کوشش میں لگی ہوئی تھی، اب ناکام واپس جا رہی تھی۔ ابھی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا جب چوکیدار نے نئی آنے والی گاڑی کے لیے دروازہ کھولا۔ دانیال کی گاڑی دیکھ کر ہی ماریا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ماں کو لینے خود آ گیا تھا۔ ماریا اس کو مزید ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے جیسے ہی وہ گاڑی گیٹ کے باہر روک کر اندر کی جانب آیا، ماریا نے اسے وہیں روک لیا۔ دانیال نے اینک لگائی ہوئی تھی، سفید قلب شدہ سوٹ پر کالی بامبر جیکٹ میں اپنے دراز قد کے ساتھ بڑا جچ رہا تھا۔ ماریا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ تم کیوں آئے ہو؟ ان کو لینے آیا ہوں، ماریا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے بتایا۔ میں بھی اسی لیے آئی تھی، چلو چلی۔ ان کی ضد اور انا کی دیوار بہت اونچی ہے، یہاں سے تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملنا ہے۔ میں کوشش کیے بغیر ہار نہیں مان سکتا ہوں میری جان، کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ کوئی بات نہیں، مجھے بات کرنے دو، وہ مان جائیں گی، مگر آج کے فنکشن میں ان کا ہونا میرے لیے بڑا اہم ہے۔ ماریا غصے سے بولی، کیوں اہم ہے؟ کیونکہ وہ میری ماں ہے۔ ماریا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے گاڑی کی جانب لے کر جانا چاہا۔ چلو چلیں، وہاں تمہارے مہمان آ گئے ہوں گے۔ کیا کر رہی ہو؟ مجھے ان سے بات تو کرنے دو۔ تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں ذلیل ہونے کا اتنا شوق ہے؟ ماں کے بغیر بھی کوئی خوشی خوشی ہے، ہاں بتاؤ۔ ماریا نے اس کے ہاتھ چومے۔ کیوں اتنا پیارا دل لے کر ایسے پتھر دل لوگوں میں آ گئے ہو؟ ان کو تمہاری قدر نہیں ہے۔ ڈین نے ماریا کے آنسو صاف کیے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ایک کوشش کر لینے دو، 5 منٹ کے اندر باہر آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ صرف 5 منٹ؟ ہاں، ماریا مسکرائی۔ میرے 4 گھنٹے بھی کم پڑے، تم 5 منٹ میں کیا کر لو گے؟ جاؤ، میں ادھر ہی ہوں۔ ڈین مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ آج تک محبت خریدتا آیا ہوں، آج بیٹی کی خوشی میں ایک اور قربانی سہی۔ ماریا نے دیکھا 5 منٹ بعد جو وہ باہر نکلا تو ساتھ نادیہ بیگم بھی تھی۔ ماریا کی آنکھیں پھیل گئی۔ نادیہ بیگم ڈین سے کہہ رہی تھی، غالب کو کال کرتی ہوں، جیسے ہی وہ آیا ہم لوگ آ جائیں گے، اتنی دیر میں تیار ہوتی ہوں۔ ماریا کو غش آتے آتے رہا۔ نادیہ وہیں ہال کے دروازے کے پاس رک گئی۔ دانیال مسکراتا وہ اس کی جانب آیا۔ ماریا نے شوق کے عالم میں پوچھا، کیا جادو کر کے آئے ہو؟ پیسہ میری جان، پیسہ، چلو میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے ماریا کے ڈرائیور کو اشارہ کیا، خان تم گاڑی لے جاؤ، بیوی میرے ساتھ آ رہی ہیں۔ جی اچھا سر۔ دونوں بہن بھائی نے باہوں میں باہیں ڈال کر گیٹ پار کیا۔ ڈین نے ماریا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتا اپنی سیٹ کی جانب جانے سے پہلے گھر پر ایک نظر ڈالی۔ نادیہ بیگم وہاں نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر مجروح سی مسکراہٹ تھی۔ پورے 1 سال بعد وہ اس گھر میں لوٹا تھا، مگر اس کے لیے دل میں کوئی احساس نہیں جاگا تھا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر وہی ہے جہاں مجھ سے محبت کرنے والے بستے ہیں، چاہے وہ 2 ایکڑ پر پھیلا بنگلہ ہو یا ہوٹل کا سویٹ۔
آج کل انہوں نے وقتی طور پر ایک گھر کرائے پر لیا ہوا تھا، کیونکہ تیمور کی خالہ اور پھپھو کے آنے کی وجہ سے ہوٹل کا سویٹ بھی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ ماریا اتنی جلدی اس کی جان چھوڑنے والی نہیں تھی، اس لیے جیسے ہی وہ لوگ سڑک پر آئے اس نے کہا، کیا آفر دے کر آئے ہو؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا، تمہارے لیے بڑی اداس تھی، پوتے کے عقیقے پر آنے کی تیاری کر رہی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، جوک بہت مزے کا تھا، میں نے بڑا انجوائے کیا۔ اب سچ بتاؤ، کیونکہ ماں یوں ہی نہیں مانی ہے، لگتا ہے بہت بڑا انعام دینے کا وعدہ کر کے آئے ہو۔ جب جانتی ہو تو پھر اپنی تفتیش بند کرو، کیا دیا ہے جلدی بتاؤ۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے تمہارا گلا دبا کر اپنی زندگی پرسکون کرو، بہت سر کھاتی ہو۔ تم لاکھ چاہ کر بھی میرا گلا نہیں دبا سکتے ہو، کیونکہ تم میرے سے بات کے بغیر 2 دن نہیں نکال سکتے۔ جی نہیں، تم خود فون کرتی ہو۔ ہاں، اگر 2 دن میں فون نہ کروں، تیسرے دن کون فون کر کے کہتا ہے کہ کدھر مصروف ہو؟ اتنے دنوں سے بات ہی نہیں ہوئی، اور ہر ہفتے فیملی ڈنر کون رکھتا ہے؟ وہ تو میری بیوی کو نند اور بہن کی خدمت کا شوق ہے، اور تم بیوی کو خوش کرنے کے واسطے بہنوں کے لیے اپنے ہاتھ سے باربیکیو بناتے ہو۔ ماشاء اللہ، ایسی بھابھی سب کو دے۔ ڈین کا کہکھا جاندار تھا۔ ماریا اس کو مسلسل دیکھ رہی تھی، جس پر ڈین نے اپنا گیئر اسٹک پر رکھا ہاتھ ماریا کے منہ پر رکھا اور اس کا چہرہ دوسری جانب کرتے ہوئے کہا، شٹ اپ وومن۔ وہ دو بدو بولا، اسپل اٹ ڈین۔ وہ الجھن سے بولا، گاڈ ماریا، یو آر سو ڈیم انوائنگ۔ مگر بتانے لگا، غالب صاحب کا کاروبار میں نقصان چل رہا ہے، ایوب اپنے آدھے شیئر مانگ رہا ہے، غالب کے نہ دینے پر وہ شو روم بیچنا چاہ رہا ہے، تو اس سب سے تمہارا کیا لین دین؟ اس نے ڈرتے ڈرتے معصومیت سے بہن کو دیکھا، پھر سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے بتانے لگا، میں نے غالب کی طرف سے ایوب کو رقم دینے کی آفر کی ہے، جو 2 منٹ بعد قبول کر لی گئی ہے۔ ماریا نے اگلا سوال داغا، کتنی رقم ہے؟ ڈین نے جلتو جلالتو پڑھتے ہوئے کہا، 1.5 کروڑ۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی، پھر وہ گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، کیا سارا جانتی ہے؟ ابھی تک تو نہیں۔ تم نے ماں کو فنکشن میں شامل کرنے کا معاوضہ دینے کی حامی بھر لی، تم بدل کیوں نہیں جاتے ہو؟ وقت لگتا ہے، رات کے رات کچھ تبدیلیاں نہیں آتی، اور ویسے بھی آج ماں نہ بھی آتی تبھی میں غالب کو پریشانی میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اکڑ کا مارا تمہارے پاس مدد کے لیے نہ آتا۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا کہ وہ انا رکھتا ہے، دوسرے کی طرح تو نہیں ہے جو کام کرنا نہیں چاہتا مگر اس کو کمائی میں مکمل حصہ چاہیے۔ میری تھوڑی سی مدد سے اگر غالب کا کام چل رہا تھا تو کیا برائی ہے، وہ بال بچوں والا شخص ہے، اگر کل کو اس کے حالات خراب ہو جاتے تب بھی تو ہمیں ہی تکلیف ہونی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میرا اس بارے میں کوئی خیال نہیں ہے، اللہ کرے سارا تمہاری خوب خبر لے، میرے کہے کا نہ تم پر اثر ہوتا ہے نہ تمہاری ماں پر، دونوں ایک جیسے ڈھیٹ مٹی سے بنے ہوئے ہو۔ ڈین مسکراتے ہوئے بولا، چلو غصہ جانے دو، اس رفتار سے خون جلاؤ گی تو وہ دن دور نہیں جس دن تمہارا رنگ میرے سے میل کھانے لگے گا۔ ڈین کی بات پر ہنستے ہوئے ماریا نے اس کے بازو پر دھموکا جڑا۔ کمرے میں صرف لیمپ کی نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی، بیڈ کے بیچ میں کمبل میں لپٹا تیمور محوِ خواب تھا، اور اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی فون پر عقیقے کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ شاور لے کر نکلے ڈین نے بالوں کو رگڑنے کے بعد تولیہ اسٹینڈ پر ڈالا اور ڈریسنگ کے دراز میں سے ہیئر ڈرائر نکال کر سوئچ لگانے کے بعد آن کر کے بال سکھانے لگا، مگر جلد ہی سارا کی وارننگ سن کر بند کرنا پڑا، جو تیمور کے سینے پر تسلی کا ہاتھ رکھے ہوئے تھی، جبکہ تیمور نے کسی باکسر کی طرح دونوں مٹیاں بند کر کے بازو اوپر کیے ہوئے تھے۔ ڈینیل نے تشویش سے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا ہوا؟ ڈرائر کی آواز سے تیمور نیند میں ڈر گیا ہے۔ اوہ سوری۔ پہلے اس نے بیوی سے معذرت کی اور پھر بیٹے سے بھی۔ ڈین، مجھے تمہاری ممی کی بات بالکل اچھی نہیں لگی، چاہے تمہیں اچھا لگے یا برا، اگنور کر دو، نادیہ بیگم نے سب کے سامنے سارا کو جتاتے ہوئے کہا تھا۔ سارا، تمہارا حسن کسی کام نہ ہے، افسوس تمہارا بیٹا شکل و صورت میں باپ کی کاپی لگ رہا ہے۔ چلو، شکل باپ پر چلی جاتی مگر کم از کم رنگ تو تم پر جاتا۔ اب غالب کی بیٹی کو دیکھ لو، دودھ جیسی رنگت ہے، اور تیمور کیسا میلا میلا سا لگ رہا ہے۔
देख लो, एक इंसान की गलती कैसे नस्लों तक जाती है। खैर चलो, इतना ही शुक्र करो कि आखिर इतने अरसे बाद जाकर खाली ही सही पर औलाद तो हुई है। डैन ने माँ के अल्फाज सुनकर कोई रद्द अमल नहीं दिया था, हालांकि सारे हाजरीन की नज़रें उसकी जानिब उठी थी। सारा उस वक्त भी गुस्से में आकर नादिया को जवाब देने लगी थी जब डैन ने उसके बाजू पर हाथ रखकर उसको खामोश रहने का इशारा दिया था। उसी बात का सारा खो रह रहकर तैश आ रहा था कि क्यों वो नादिया बेगम को जवाब देकर हिसाब बराबर न कर सकी। डैन बेड की दूसरी जानिब बैठा और बेटे के ऊपर झुका, सोए हुए की पेशानी चूमी। तैमूर ने अंगड़ाई लेकर दाढ़ी के चुभने का एहतजाज किया। डैन, उस वक्त मुझे बोलने से मना क्यों किया था? सारा, उनको टका सा जवाब सुना देने से क्या हो जाता, और वैसे भी वो मेरी माँ है, मुझे बातें कर गई है। वो सदा से करती आई हैं, नई बात क्या हुई है? अपने बेटे को जो मर्जी कहती, मेरे बेटे के बारे में इतनी रूखी जुबान क्यों इस्तेमाल की? इस पर तो मैं एहतजाज कर सकती थी ना। डैन मुस्कुराया। अब क्या हो सकता है, तुम्हारा बेटा ना अपने बाप पर जाता ना बातें सुनता। डैनियाल मुराद, गौर से एक दफ़ा मेरे बेटे को देखो। नादिया बेगम की सारी औलाद और आगे उनकी औलाद में इस जैसा कोई है। मेरे तैमूर की पलकें इतनी लंबी हैं, जब आंखें खोलता है पलकें इसके बाहों को चूमती हैं। ऊपर से मोटी मोटी सी आंखें, होठों के शेप ऐसे हैं जैसे खुद पेंसिल से लकीर बनाई हुई। मुस्कुराता है तो गालों के दोनों जानिब डिम्पल पड़ते हैं। बाल तुमसे भी ज़्यादा घुंघराले हैं और सब पर भारी गंदुमी रंग। कैसा चमकता हुआ चेहरा है। वो तैमूर के हाथ को थामे बोलती चली गई। जब चुप हुई तो डैन ने तैमूर को मुखातिब किया। तैमूर मुराद, एक बात तो सच साबित हो गई है, तुम रंग चाहे बाप का चुरा कर लाए हो, मगर शुक्र है तुम्हारी किस्मत बाप जैसी नहीं है। मेरी माँ ने आज तक कभी मेरी यूं तारीफ नहीं की है, और तुम्हारी माँ ने तो इतने से दिनों में तुम्हें अजबर कर लिया है। तुम बहुत खुशनसीब बच्चे हो। सारा के चेहरे पर ममता का नूर था। डैन यकटक उसे देखे गया। वो तैमूर के अचानक उठ जाने पर अपना फोन एक तरफ रखकर पूरी तरह बेटे की जानिब मुतवज्जा हुई। काले कम्बल ढीला करके उसकी नापी चेक की, फिर उसे गोद में उठाकर फीड करवाने लगी। डैनियल के फोन पर कॉल आ रही थी। असवद का नंबर देखते ही वो कमरे से बाहर चला गया। सारे ने गहरी सांस भरी, मगर दानियाल की हरकत एक आंख नहीं भाई थी। 5 मिनट बाद जब वो वापस कमरे में आया, सारा बिल्कुल तैयार थी। तो अब से ऐसा हुआ करेगा। डैन चौंका, रुका, फिर गला साफ करते हुए वापस बेड पर बैठा। कैसा? तुम मुझसे चोरी अपने भाइयों की मदद करोगी, फिर मेरे डर से फोन बाहर जाकर सुनोगी? डैन ने भवें उचकाई। बेड पर नीम दराज हुआ। सारा उसी को देख रही थी और अब वो नजर चुरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए कि तुम इतने रहम दिल हो, या मुझे गुस्सा करना चाहिए कि तुम इतने बेवकूफ हो। आहा, आहा वहा मत करो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और अभी आखिरी दफा अपनी बात दोहराऊंगी। मुझे अपने बच्चों के लिए बाप चाहिए, पैसा बनाने वाली मशीन नहीं। और तुमने मुझसे वादा किया हुआ है कि तुम खुद को बदलोगी। दिन रात गधों की तरह काम अगर इसलिए करते हो कि लोगों पर लुटा सको, तो फिर यतीमों मिस्कीनों को दो, खुद गर्ज और बेहिस लोगों को नहीं। डैन हाथ पर सर रखकर ऊपर बुलंद होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने जो वादा किया था अभी तक पूरा कर रहा हूँ। 8 बजे घर आ जाता हूँ, हफ्ते में 2 छुट्टियां करता हूँ। जहां तक रही तुमसे छुपाकर भाइयों की मदद करने की बात, अव्वल तो भाइयों की नहीं, भाई की मदद की है, वो भी आखिरी दफा की है। मम्मी हर हफ्ते मेरे साथ लंच पर जाती रही है, मगर जब से तुम आई हो उन्होंने कली तौर पर मुझसे बात करना बंद कर दिया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि वो तैमूर के अकीके की खुशी में जरूर शामिल हो। तो एक तरह से ये लेन देन किया था। उन्होंने अपनी बात पूरी की, अब मैं अपना कहा पूरा कर रहा हूँ। दानियाल मुराद, मेरा बेटा खरीदे की मोहब्बत का मोहताज नहीं है। उसकी माँ, उसका बाप उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर कोई उसको इग्नोर भी करेगा ना, तो तैमूर की सेहत पर कुछ असर नहीं होगा। डैन ने बहुत देर बाद सरगोशी की। सॉरी। सारा ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल सेट करते हुए नरमी से जवाब दिया, इसकी जरूरत नहीं है। डैन ने अपने बालों में दौड़ता सारा का हाथ पकड़ा, अपने हाथों में लेकर उसकी हथेली खोली, लकीरों को उंगली से ट्रेस करने लगा। आखिर में उंगली हटाकर उसकी हथेली पर अपने लब रख दिए। हर दफा पानी की बोतलें मैं उठाती हूँ, क्या तुम लोगों की नौकर लगी हुई हूँ?
दो चोटियां उनमें से निकल कर कई आवारा लटे उस लाल गुलाबी चेहरे के गिर ढाला किए हुए थी। 8 साला मिशाल ने पानी की बोतलों वाला बैग घास पर फेंकते हुए शिकवा किया। 9 साला हाकिम मारिया की बेटी को पुचकारते हुए बोला, वैसे तो कहती हो तुम लोगों के साथ ही खेलूंगी, मैं भी टीम का हिस्सा हूँ। अब टीम का हिस्सा होने की वजह से काम तो करना पड़ता है ना। अच्छा, बल्ला तो मुझे थमाते नहीं हो। रही मैं ऐसी टीम का हिस्सा बनने से जहां मुझसे सिर्फ फील्डिंग करवाई जाती है। हाकिम ने अपने घुंघराले बालों को आंखों से पीछे करके सर पर कैप फंसाते हुए कहा, पागल लड़की, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है। जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी तब तुम बैटिंग कर सकोगी। वो माँ की तरह नाक और आस्तीन चढ़ाकर 100 की स्पीड से बोली, हाकिम, तुम 1 नंबर के चीटर हो। मेरे साथ हमेशा 2 नंबरी करते हो। मैं मामू से तुम्हारी शिकायत करूंगी। वो जानता था उसके बाप की भांजी में जान थी और अब तक कई दफा वो यूं ही झूठी सच्ची शिकायतें लगाकर उन लोगों को डांट पड़वा चुकी थी। इसलिए वो उकताए हुए लहजे में बोला, अहमद भाई, यार क्या जरूरी था कि ये पैदा होती। पोपो ने अगर अल्लाह दी से लड़की लेनी ही थी तो देख कर कोई अच्छी वाली लेती। ये बंदरी तो हमेशा हमें ब्लैकमेल करती है, गाड़ी की फ्रंट सीट पर कब्जा कर लेती है। अगर पिज्जा है तो अबू इसकी पसंद का फ्लेवर मंगवाते हैं। मूवी देखनी हो तो इसकी मर्जी की। मैं बारबीज देख देख कर तंग आ गया हूँ। अहमद ने नाक से पसीना साफ करते हुए दुखी सांस खींचते हुए तासिफ से सर हिलाकर कहा, मैंने मम्मी को बोला था बेबी को अडॉप्शन के लिए दे देते हैं, मगर वो नहीं मानी थी। विशाल ने पांव पटके, मैं भी सुन रही हूँ, तैमूर बुटबारी से बोला, बॉयज, जो कहती है करने दो। मेरे से सजा के तौर पर आलू गोभी नहीं खाई जानी। तैमूर को आलू गोभी से खास चिढ़ थी और जिस दिन बाप को उसकी कोई बात नापसंद आती, सजा के तौर पर डिनर में तैमूर को आलू गोभी मिलती थी। हाकिम बड़बड़ाया, चुड़ैल। वो भी अपनी माँ की बेटी थी। दूबदू बोली, तुम बालों वाले जिन। 5 साला रईसा, मिशाल और अहमद की छोटी बहन 6 साला नूर, जो बरामदे में बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही थी, उसके माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओ बॉय, अब फिर लड़ाई शुरू हो गई। अभी 5 मिनट पहले तो सुलह हुई थी। रईस बोला, अम्मी कहती हैं अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। नूर ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई, ये गंदे बच्चे हर वक्त लड़ते हैं। रईस शरारती मुस्कुराहट लेकर बोला, मेरे पास इनकी लड़ाई खत्म करने का आइडिया है। नूर की आंखें चमकी, क्या? रईस बोला, आओ मेरे साथ। बिल्ली के बच्चों को गोद में से निकालकर दोनों चलते हुए सहन के आखिरी कोने की जानिब आए और एक एक करके घास को पानी देने की खातिर खास तौर पर ग्राउंड में फिक्स हुए फव्वारों के नल खोल दिए। 2 मिनट बाद क्रिकेट टीम गुस्से से घास पर रखा अपना क्रिकेट का सामान उठाकर सहन से भाग रहे थे। हाकिम मुराद अपनी गीली शर्ट को झटके देते हुए हालांकि बल चिल्ला, टेढ़े, अगर ये काम तेरा है ना तो तेरी खैर नहीं है। झाड़ी के पीछे छुपे नूर और रईसा ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाई। अहमद झाड़ी के करीब आते हुए बोला, लगता है यहाँ कहीं 2 मेंढक छुपे हुए हैं। नूर कहकहा लगाकर बोली, नहीं तो, हम तो मेंढक नहीं हैं। अहमद मजीद जोर से बोला, देखा देखा, अभी मेंढक ही बोली थी। नूर नॉन स्टॉप हंसते हुए अपनी आंखों पर हाथ रखे बोली, अहमद भाई, मैं नूर हूँ। जैसे ही अहमद ने उन दोनों के सामने जंप मारकर फातिहाना अंदाज में कहा, पकड़ लिया। वो दोनों मेंढक पकड़े गए हैं जिन्होंने फव्वारे चलाए हैं। रईस और नूर ने हंसते हुए घर की जानिब दौड़ लगा दी। घर के अंदर से कहीं फोन बजने की आवाज आ रही थी। मुलाजमा ने फोन उठाया और कॉर्डलेस हाथ में लिए व्हील चेयर पर विराजमान नादिया बेगम को जा थमाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। दूसरी जानिब से दानियाल की आवाज सुनते ही प्यार से बोली, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, क्या कर रही हैं? अभी नमाज पढ़कर फारिग हुई हूँ, अब बच्चों की शरारतें देख रही हूँ। आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है? हाँ मेरी जान, तुम घर कब आ रहे हो? 6:30 तक पहुंच जाऊंगा। मारिया उधर ही है ना, वापस तो नहीं चली गई? नहीं, कह रही थी जाना है मगर सारा ने रोक लिया। अब दोनों शॉपिंग के लिए निकली हुई हैं। मुझे कह रही थी साथ चलें। मैंने कहा ना बाबा, तुम जाओ, मैं बच्चों पर नजर रख लूंगी। आप कुछ खाएंगी? आपके लिए लेता हुआ आऊंगा। कल तुम जो मछली लाए थे ना, वो मेरे हाकिम को बड़ी पसंद आई थी, मगर वो ज्यादा खा नहीं सका था। आज फिर वही ले आना। ठीक है, और कुछ? नादिया के जवाब देने से पहले मिशाल ने फोन मांग लिया। नानो,
या डैन मामू का फोन है? प्लीज मेरी बात करवा दें। लो, ये शिकायतों की पिटारी से बात कर लो, वरना मेरी भी शिकायत न लगा दे। ये नानी बात ही नहीं करवाती है। दूसरी जानिब वो मुस्कुराया। मिसाल इस आदत फोन कान से लगाते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई। मामू, हमारे घर में इतने लड़के क्यों हैं और ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और जो आपका हाकिम है ना, एक नंबर का चीटर है। मैथ में टीचर स्टार क्या दे देती हैं, खुद को कहीं का प्रिंस समझता है। मैं आपको बता रही हूँ मामू, आप इस मोटे के लिए मछली नहीं लाएंगे, और अगर लाए ना तो रात की तरह फिर से इसका हिस्सा मैं खाऊंगी, क्योंकि ये हर दफा मुझसे पानी की बोतलें उठवाता है। वो संजीदगी से बोला, ये तो बहुत जाति की बात है। लड़के होकर ये कमजोर लड़की से बोतलें क्यों उठवाते हैं? बड़ी शर्म की बात है। ना ना मामू, आप गलत कह रहे हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ। ये देखें, मेरे मसल्स अहमद से बड़े हैं। उसने अपना फारिग बाजू ऊपर करके डोले दिखाए, जैसे मामू सामने देख रहा हो। हाकिम उसके हाथ से फोन खींचकर कान से लगाते हुए किसी बड़े सियाने की तरह बोला, अब्बू जी, आपको इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। ये हद से ज्यादा झूठी है और आप इसकी हर बात पर यकीन करते हैं। मैं इसको दरख्त के ऊपर बांध दूंगा ताकि इसको चील खा जाए। डैनियल ने समझाना चाहा, तुम्हारी बड़ी बहन है, ऐसे नहीं लड़ते। ये चुड़ैल मेरी बहन नहीं है। मारिया पोपो पता नहीं कहाँ से इसको उठा कर ले आई है। मेरी सिर्फ एक ही बहन है, नूर। अच्छा चलो, मैं घर आता हूँ तो कुछ करते हैं। तब तक तुम लोग नहीं लड़ोगे, वादा करो। मैं वादा करता हूँ, पर अगर अब इस चुड़ैल ने मुझे चीटर बोला, मैं इसका आईपैड ले जाकर बाहर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। तुम फेंक कर दिखाओ, मैं तुम्हारे सारे लेगो सूट्स को आग लगा दूंगा। नादिया को बीच बचाव के लिए बोलना पड़ा, बस बस, अभी तो मुझे बताओ कौन कौन सफारी पार्क की सैर को जाना चाहता है। नूर और रईस ने मैं से कमरा सर पर उठा लिया, जबकि अहमद बोला, नानू, आपको पता है ना, आप हमें अफ्रीका की सफारी पार्क की सैर का ख्वाब दिखाकर टीवी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाती हैं। जैसे भी दिखाओ, दिखाती तो सफारी पार्क ही हो ना। लाइन पर मौजूद डैन का कहका बेख्तियार था। डैन ने मोमबत्ती की रोशनी के ऊपर से सारा के दमकते चेहरे को देखा। आज उनकी शादी की 16वीं सालगिरह थी। घर पर सबके साथ केक काटने और सारा दिन फैमिली के साथ बिताने के बाद रात को अपनी पसंदीदा जगह पर चॉकलेट पुडिंग खाने आए हुए थे। तीनों के बनाए कार्ड प्यारे हैं, मगर हाकिम का मुझे सबसे अच्छा लगा है। डैन ने हाथ में पकड़े कार्डों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर सारा दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोली, सबके सामने बताकर तैमूर और रईस के दिल आजारी नहीं करना चाहूंगी, मगर अकेले में हाकिम को खुद बता देना, क्योंकि वो तुम्हारी राय का हमेशा मुंतजिर रहता है। हाँ, क्यों नहीं। खैर, बच्चों की बात हम घर पर करते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारा खास शुक्रिया अदा करने के लिए लेकर आया हूँ। सारा ने हैरत से पूछा, कैसा शुक्रिया? डैन ने मेज पर रखे उसके हाथ अपने हाथों में लिए और उसकी आंखों में गहराई तक देखते हुए बोलना शुरू हुआ। माजी में मम्मी का रवैया तुम्हारे साथ इंतहाई बुरा रहा है, मगर इस सब के बावजूद जब 5 साल पहले उनको फालिज का अटैक हुआ, शोमाइला ने उनकी देखभाल से साफ इनकार करते हुए बेहिसी का अगला पिछला रिकॉर्ड तोड़ा था। उस वक्त तुमने मेरे साथ मिलकर मेरी माँ की तीमारदारी की, उनको नहलवाया, बच्चों की तरह हाथ से खाना खिलाया। इस औरत के लिए अपने घर के साथ साथ दिल के दरवाजे भी खोल दिए, जो मुझसे सिर्फ इसलिए सालों नाराज रही कि मैंने तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी क्यों नहीं की थी। सारा, बात यह है, मैं दिल से तुम्हारे इखलाक का कायल हो गया। जो कुछ तुमने किया है, ऐसा कोई कमजोर औरत कर ही नहीं सकती है। तुमने मेरे घर को जन्नत का टुकड़ा बना दिया हुआ है। मैं हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जिसने मुझे दुनिया की हर नेमत से नवाजा है। सारा ने डैन की उंगलियों में हल्का सा दबाव डालकर छोड़ दिया और गला खकारते हुए बोली, मेरे प्यारे डैनियल, ताली दोनों हाथों से बजती है। तुम मर्द होकर मेरे माँ बाप से इतनी इज्जत व तकरीम से मिलते हो। मैंने ये बातें तुमसे सीख ली। तुम्हारे अंदर की अच्छाई ने तुम्हारी माँ के दिल को तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। जब उनकी कोख से जनों ने उनका ख्याल करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें उस टूटी फूटी औरत को सीने से लगाकर मोहब्बत से भर दिया। मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया है, क्योंकि मुझे खबर है तुम वो सादतमंद औलाद हो जो मरती मर जाए, पर वालदैन से पीठ नहीं मोड़ती। तुम डैनियल मुराद, नादिया बेगम की किसी नेकी का सिला हो। और सारा, तुम मेरी किसी नेकी का इनाम हो। कभी कभी मेरे दिल में एक सवाल जन्म लेता है। कैसा सवाल?
کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم مجھے معاف کر کے دوسرا چانس لینے کے فیصلے پر پچھتائی ہو؟ سارا مسکرائی اور پوچھا، ڈان، کیا تم نے میرے بیٹوں کو نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، روز دیکھتا ہوں۔ کیسے نظر آتے ہیں؟ ڈان بتاتے ہوئے کہنے لگا، سفیدی مائل سانولی رنگ، ایک کی آنکھیں کالی، چھوٹے دونوں کی آنکھیں براؤن، بڑے کے سر پر ایفرو، دوسرے دونوں کے بال تھوڑے کم گنگریالے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جس عورت کا تم جیسا شوہر ہو اور جس کو اللہ نے میری اولاد جیسی اولاد عطا کی ہو، اس عورت کی زندگی میں پچھتاوے جیسا لفظ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر دلکشی سے مسکرائے۔ ہم سفر مل ہی جاتے ہیں مگر ساتھی نصیبوں سے ملتے ہیں، ڈینیل اور سارا۔ ایک دوسرے کے ہم سفر تو ہیں ہی مگر ایک دوسرے کے ساتھی بھی ہیں۔ ختم شد۔ تو فائنلی ہمارا یہاں ایک اور ناول ختم ہوتا ہے اور مجھے نیلم ریاست کے ناول کے اینڈنگز بہت پسند ہے۔ ہمیں بہت سارے ہیپی ہیپی سینز دے کر وہ دل خوش کر دیتی ہیں، ناول پڑھنے کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے۔ سب سے زبردست کیریکٹر اس ناول میں اگر کسی کا ہے تو وہ سارا کا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی کسی سے کم نہیں ہے، نہ دانیال، نہ سارا اور نہ ہی نادیہ بیگم۔ کیا زبردست ولن ٹائپس ممی تھی وہ، اور سارا، اس کے ڈائلاگز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہم ملیں گے کل کسی اور نئے ناول کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔